ناظرین کی خدمت میں اعظم شاہد کا آداب۔ آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی گفتگو کے لیے ہماری اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب سید اسد عباس، جو ایک نوجوان ہنرمند بھی ہیں اور کئی خصوصیات کے بیک وقت مالک بھی ہیں۔ مختلف شعبوں میں آپ نے لائق تحسین اور قابل تقلید خدمات بھی انجام دی ہیں۔ اور ان سے متعلق ہم ان کی خدمات کے حوالے سے اور ان کے جو احساسات ہیں اور ان کی جو بصیرت ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ اعظم صاحب۔ یہ جس طرح چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، آپ کا پس منظر صحافت سے، جرنلزم سے جڑا ہوا ہے جی، اور ہندوستان میں گزشتہ سال 2022 میں ہم نے اردو صحافت کے 200 سال مکمل کر لیے ہیں، اور اس اردو صحافت کی جو کارکردگی رہی اور اس کی جو وراثت رہی ہے اور اس کی جو خدمات رہی ہے، اس کے اعتراف میں ملک کے کونے کونے میں کئی یونیورسٹیز میں اور کئی پلیٹ فارمز پر اس کا جشن منایا گیا ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو صحافت کے جو 200 سال ہیں، اس طویل سفر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے بہت خوب کہا ہے، جی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستہ ہمارا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان سے بہتر زبان دنیا میں ایسی کوئی نہیں ہے جسے ہمارا جو حب الوطن ہے اس کو ہمیں سمجھایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان ایسی ہے جیسے کہتے ہیں کہ شہد سے شیرین ہے، اور اس کے ساتھ جو اردو جرنلزم رہا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جو اتنے بہترین آرٹیکلز لکھتے تھے، جرنلسٹک آئیڈیاز لکھتے تھے، ایسیز لکھتے تھے، ملک کی آزادی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، اور ساتھ میں جو ایک طرح کا ہم ایک ایکسپریشن لاتے ہیں اردو زبان میں رہا ہے، اردو جرنلزم میں رہا ہے۔ یعنی ہندوستان میں آزادی سے قبل بھی کچھ ایسے ہمارے پاس اکابرین تھے جو بیک وقت سیاستدان بھی تھے اور مجاہدین آزادی بھی تھے، شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی سے وطن عزیز ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ان کی خدمات رہی ہیں، اور اس کی طویل فہرست رہی ہے، چند نام آپ نے گنوائے ہیں۔ اوریٹری یعنی تقریر کے حوالے سے بھی اس فن سے بھی آپ کی وابستگی رہی ہے، اور یوں عام طور پر کہا جاتا ہے جناب عباس کہ تقریر وہ ہے جس کا جادو سر چڑھ کر بولے، اور تقریر ہی وہ ایک مادھیم ہے، وہ ذریعہ ہے جو سامعین، جو آڈینس ہیں وہ، اور جو کسی موضوع پہ انہیں خطاب کر رہا ہوتا ہے، اس کے درمیان ایک ذہنی اور قلبی ایک وابستگی، ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تقریر کے فن کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ضرور ضرور اعظم صاحب، سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ نے اس بات کا آپ نے ایک ایکسپریشن دی ہے، میں آپ کی ہر بات پہ مانتا ہوں، واجب مانتا ہوں اس کو۔ اور جو یہ تقریر ہے، جو اوریٹری ہے، ونسٹن چرچل نے بہت خوب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو تقریر ہے ایک عام آدمی کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ اوریٹری از اے اسکل دیٹ کین ٹرن اے کامنر انٹو اے کنگ۔ تو یہ ایسی تقریر ہے جیسے آپ کسی کے بھی دل کو جیت سکتے ہیں، آپ لوگوں کو لبھا سکتے ہیں، ان کو اپنے طرف آکرشت کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زبردست ایک آرٹ ہے، کلا ہے، اور اسی کے ناطے میں اوپر والے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا بہت گفٹ تحفہ مجھے اس تقریر کا ملا ہے۔ اور ویسے یہ آسان کام نہیں ہے کہ تقریر میں مہارت حاصل کرنا، چونکہ بذات خود جس طرح آپ نے بتایا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اور اس میں ماسٹری یا دسترس حاصل کرنے کے لیے کن خوبیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیا کوالٹیز پر توجہ دینے کی؟ ضرور ضرور۔ سب سے پہلے تو جبھی بھی آپ سٹیج پر جائیں، مائک پر بات کریں یا پھر ٹی وی پر بات کریں، آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کانفیڈنس رہا تو آپ کی آدھی جنگ آپ نے جیت لی ہے۔ کانفیڈنس کے ساتھ پریکٹس،
جیسے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. آپ کو بہت بار لگاتار بار بار ایک آئینے کے سامنے آپ کو اپنی تقریر، اسپیچ، پریزنٹیشن بار بار دہرانا پڑتا ہے، مسٹیکس کو سدھارنا پڑتا ہے اور آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے تو رہا جس کا میں نے ذکر کیا کانفیڈنس، اس کے بعد آپ کو چاہیے پریکٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ نالج جیسے علم بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ تقریر کرتے ہو، بنا تقریر کے آپ کی اسپیچ مطلب اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، اس کے ساتھ پریکٹس ہے اور کانفیڈنس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے جو ناظرین آج انٹرویو دیکھ رہے ہیں وہ بھی زبردست سپیکرز بن سکتے ہیں. جی جناب عباس، جہاں آپ نے یہ چند خوبیوں کا ذکر کیا کہ اعتماد ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ معلومات کا خزانہ بھی ہونا چاہیے اور ریاضت پریکٹس بھی ہونا چاہیے، کیا آپ یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ جو مشہور اور بہت ہی معروف مقررین ہیں ہمارے پاس، کئی آئیکانس رہے ہیں ہندوستان میں صدیوں سے، ان لوگوں کی تقاریر کو بھی دیکھنا، سننا، سمجھنا اور ان کے انداز کو پرکھنا، یہ بھی اس میں کارآمد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ان کے بہت سارے اسپیچ پڑھے ہیں. حالانکہ میں نے بائی ہارٹ تک کر لیا ہے، رٹ لیا ہے میں نے ان کی اسپیچ. وہی نہیں، ایک کتاب ہے میں جو ناظرین کو بتانا چاہوں گا. اگر آپ کو ایک اچھا زبردست پبلک اسپیکر بننا ہے تو ایک کتاب ہے اسپیچز دیٹ چینج دا ورلڈ. وہاں پر آپ نیپولین بوناپارٹ کی اسپیچ سنیں گے، الیگزینڈر دا گریٹ کی سنیں گے، پروفٹ محمد کی اسپیچ سنیں گے، اور ایسے انیہ ورلڈ ریولیوشنریز اور کرانتیکاری اور لیڈرز کا جو ان کی ذکر رہا ہے، تقریر رہا ہے، ان کا جو ایک علم کا ایک گلدستہ رہا ہے، وہ سب ملے گا اور آپ کو ایک پریرنا دے گی، ایک انسپریشن ملے گا. میں خود اتنے سارے اسپیچ دیکھ چکا ہوں. دی گریٹ باکسر محمد علی، ان کی تو اسپیچ تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں. جو ان کا علم تھا، جو ایک بہترین اسپورٹس مین ہی نہیں، باکسر ہی نہیں، وہ اتنے زبردست اسپیکر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی جو ایک گریٹ باکسنگ لیجنڈ ہے، ان سے میں بہت زیادہ انسپریشن حاصل کی ہے. تو ایک اور پہلو پہ ہم آتے ہیں آپ کی شخصیت کے، کہ ایک ادارے نے، ایک آرگنائزیشن نے آپ کو ہندوستان کا گڈ ول ایمبیسڈر مقرر کیا ہے، یعنی خیر سگالی سفیر ہندوستان کا. اپنا ملک صدیوں سے جو ہے شانتی کا سندیش ساری دنیا میں، سارے وشو عام کرنے والا ہے، امن کا پیغام عام کرنے والا ہے. یہاں پر جو یہاں کی تعلیمات رہی ہیں، چاہے وہ گوتم بدھ کی رہی ہیں یا مہاویر کی رہی ہیں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ امن کا سندیش ہے. تو اس حوالے سے انڈیا کے گڈ ول ایمبیسڈر کی حیثیت سے جس ادارے نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور اس کا جو رول ادا کرتے ہوئے، کردار ادا کرتے ہوئے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ضرور اعظم صاحب، سب سے پہلے تو میں جس اسکول میں جاتا تھا وہ ایک کرسچن اسکول تھا. وہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ فیئر آف لارڈ از دا بگننگ آف وزڈم. اسی کے ساتھ جب میں اپنی سنسکرت اور ہندی کلاسز میں جاتا تھا، وہاں پہ ہمیں سنایا گیا کہ اوم بھوربھووسوہ تتسویتروریण्यم بھرگو دیوسہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. اور اسی کے ساتھ جب بھی ہمیں ایک انٹریکشن ایسا رہا، ہمیں سمجھیے ہمیں سب سے بہترین باتیں بتائی دی جاتی تھی، چاہے وہ کرسچینٹی کی ہو، سکھ کی ہو، اسلام کے بارے میں ہو یا ہمارے ہندو بھائیوں کے بارے میں ہو. اسی کے ناطے چلتے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خود ہی میں ایک سمان بن جاتا ہے ہر لینگویج کے لیے، ہر پردرشن کے لیے. اسی کے ناطے گلوبل گڈ ول ایمبیسڈر جو مجھے بنایا گیا تھا ہندوستان سے، وہاں پر مجھے اسی جو میرا ہر تقریر ہے، کون سا آرگنائزیشن تھا جی یہ GGA فورم ہے، گلوبل گڈ ول ایمبیسڈر فورم. یہ انٹرنیشنل لیول پر ہمیں ہر سال یہ چنتے ہیں ایک ایمبیسڈر کو جو یونٹی کی بات کرتا ہے، جو اپنے سبھی ارسپیکٹو آف ریس، ریلیجن، کلر، کریڈ، سبھی کو جوڑنے کی بات، توڑنے کی بات نہیں. جیسے آپ نے کہی امن کی بات، امن کی ایک آشا اور امید کی بات. میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے علامہ اقبال نے خود کہا ہے کہ جو بھگوان شری رام ہے وہ امام ہند مانتے تھے. امام کا مطلب ہے لیڈر. تو ویسے ہم سبھی کو ایک دوسرے کی جو مذہب ہے، ایک دوسرے کی جو آستھا ہے، ایک دوسرے کا جو ہم بھگوان مانتے ہیں، ان سب کا آدر کریں، یونٹی کی بات کریں. کیونکہ جب ہم واسودیو کٹمبکم کی بات کرتے ہیں، ون ورلڈ ون فیملی، ایک وشو اور ایک پریوار، ہمیں
اسی کے ناطے چلتے مجھے جو گلوبل گڈ ول امبیسڈر کا خطاب ملا، وہاں پر میں نے ایک شعر عرض کیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سمجھو اپنی شان کو، مذہب کی دیواروں میں نہ بانٹو ہندوستان کو، نہ میں ہندو بنوں نہ تم مسلمان بنو، میں بھی انسان بنوں تم بھی انسان بنو۔ جی جی، تو جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ گڈ ول امبیسڈر کے حساب سے آپ کا جو کردار رہا ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو جرنلزم صحافت میں جس طرح سے آپ کی وابستگی اسٹوڈنٹ ڈیز سے رہی ہے، اور وہاں پہ آپ نے جو ملک کے جو کرنٹ ایونٹس رہے ہیں، جو کرنٹ ایشوز رہے ہیں، اس پر بحث کرنے کے لیے، ڈیبیٹس میں حصہ لینے کے لیے کئی پلیٹ فارمز پر آپ، کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی آپ رہے ہیں، تو صحافت میں جو معلومات آپ نے حاصل کی اور جو ملک کے ہو رہے حالات سے آپ نے ہم آہنگ کر لیا، اور اسی طرح یہ مختلف ڈیبیٹس میں آپ حصہ لیتے رہے، تو یہ کس طرح آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جہاں آپ بحث مباحثے میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی صحافت کی جو معلومات ہیں اس کا کیسا آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی ضرور، میری جو گریجویشن رہی ہے وہ بیچلرز ان جرنلزم رہی ہے، اس کے بعد میری جو ماسٹرز تھا، ماسٹرز پروگرام پوسٹ گریجویشن ماسٹرز ان میڈیا اسٹڈیز اور ماس کمیونیکیشن میں تھا۔ تو مجھے بیک گراؤنڈ، میں نے جین یونیورسٹی سے میں نے بی اے جرنلزم کیا ہے، اور کرائسٹ یونیورسٹی سے ماسٹرز ان میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن بنگلور میں، جی ہاں بنگلور میں، اور مجھے جیسے کہتے ہیں کہ ایک اسکیلیٹل سٹرکچر جو ہے میڈیا کا وہ سمجھ میں آ گیا، اس کے ساتھ انفارمیشن کو کیسے کلیکٹ کریں، انفارمیشن کو آرٹیکولیٹ کیسے کریں، نمبر، اسٹیٹسٹکس، فگرز پہ کیسے فوکس رکھیں، اسی کے ساتھ جو نیشنل ٹیلی ویژن میڈیا کرتا ہوں، ہندو کرتا ہوں، ایک یوتھ لیڈ کی بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہمارے تمام ہمارے بھارت کو امپاور کرنے کے لیے بات کرتا ہوں، اس کے ساتھ اکانومی، تو جرنلزم کا جو رہا کافی مجھے مدد ملی ہے اس سے، کیونکہ میڈیا کے لیے اگر آپ خود ہیں سم ایکسٹرا ایڈوانٹیج، تو اسی کے باعث آپ کو مختلف چینلز میں بلایا جاتا ہے ڈیبیٹس میں، اور آپ اپنی معلومات کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں آپ کے تعلق سے معلوم ہوا کہ آپ کو میڈیا اسٹڈیز میں آپ کی جو معلومات ہیں اور آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور جو آپ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کو میڈیا اسٹڈیز میں کسی فارن کنٹری کی یونیورسٹی نے ڈاکٹر سے بھی نوازا، اس کے بارے میں کچھ کہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی ضرور اعظم صاحب، تو جو میری جرنی رہی ہے، میں ایک سٹیزن ایکٹیوسٹ بھی رہا ہوں، جہاں پر میں جب بات کر رہا تھا وہاں پر ایک جو نیشنل میڈیا کے اینکر ہیں انہوں نے میرا ایک کلپ دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ، اور انہوں نے کہا آپ تو بڑے بے باکی سے بات کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں اور حق بیانی کرتے ہیں اور سچ بتاتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ سے بنا ڈرے، بالکل بے جھجک۔ میں سمجھتا ہوں کہ لہروں سے ڈر کر نوکا پار نہیں ہوتی، ہمت والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، بالکل جیسے کہتے ہیں کہ ہمت مردہ مدد خدا، میں ہمیشہ اسی راہ پہ چلا ہوں کہ فارچون فیورز دا بریو۔ تو تبھی مجھے ایک ڈیبیٹ پر بلایا گیا تھا جہاں پہ میں نے حق بیانی کی کہ بنگلور میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہمارے بنگلور شہر کو بہتر بنا سکتے ہیں، بہتر روڈز، اسپتال، یوا کو جابز لے سکتے ہیں، اکانومی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے مجھے ایک پلیٹ فارم ملا، اسی پلیٹ فارم سے مجھے سمجھو نیشنل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں، اگر چینل کا ذکر کر سکتا ہوں تو وہ بھی کر دوں گا، تو جب ہم وہاں سے مجھے انویٹیشن آئے بات کرنے کی۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو میڈیا اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کس یونیورسٹی سے؟ جی یہ کیسی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے ساؤتھ کوریا میں، وہاں پہ میرے جو تمام جو لسٹ ہیں ایوارڈز کے وہاں پہ پریزنٹ کیے گئے تھے، وہاں کے وائس چانسلر نے خود یہاں آ کے مجھے آنر کیا ہندوستان میں، یہ ہوا کولکتہ کے قریب، وہاں پہ مجھے یونیورسٹی میں بلایا گیا تھا اور وہاں پہ آنر کیا گیا تھا ایز اے ینگ وائس ان دس فیلڈ آف میڈیا اسٹڈیز، ایک آنرری ڈاکٹریٹ کا پرسکار دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب ایک جناب عباس ہم ایک اور رخ پہ چلتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جو ہے کئی خوبیوں کو، خدمات کا اعتراف جو ہے کچھ لوگوں کے حصے میں، خوش نصیبی یہ ہے کہ بہت جلد اس کا اعتراف کر لیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو لمبی عمر تک اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کو بہت جلد آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس کا اعتراف ہوتا رہا اور کئی اعزازات سے آپ کو نوازا گیا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ تر یہ جو جرنلزم کے میدان میں آپ کی پیش رفت رہی ہے، آپ کی جو خدمات رہی ہیں، اس کے پیش نظر آپ کو کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ کچھ تفصیلات اس کی ہمارے
ناظرین کے لیے آپ بیان کریں. جی ضرور اعظم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ نکولو میکولی نے ایک بہت ہی بہترین کوٹ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ ٹائٹلز دیٹ آنر مین, اٹ از مین دیٹ آنر ٹائٹلز. میں اسی راہ پہ چلتا ہوں. اگر آپ ایک ہنرمند آدمی ہیں, آپ محنت کریں تو آپ کو بہترین اعزازات ملیں گے, بہترین سے بہترین تحفے ایوارڈز ملیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ آئیکن ایوارڈ دیا گیا تھا مجھے, وہ ایک اسٹیٹ لیول ایوارڈ تھا. اسی کے ساتھ کرناٹکا یووا گوروا پرسکارا, اسی کے ساتھ جو ایزرو کے چیئرمین تھے روی کمار صاحب, انہوں نے مجھے نیشنل پرائڈ اینڈ ایکسلنس کا ایوارڈ دیا. اور اسی کے ساتھ یوتھ آئیکن ایوارڈ ملے ہیں, بیسٹ اوریٹر ایوارڈ ملے ہیں. لیکن میں دل سے آپ کو بتاؤں تو مجھے سب سے بڑا ایوارڈ ہے جب ٹی وی پر میرے امی ابو مجھے دیکھتے ہیں اور جو ایک مسکان ہوتی ہے ان کے چہروں پہ, تو اس سے بڑا ایوارڈ میں سمجھتا ہوں میرے سارے ایوارڈز میں ان پہ وار دو. تو جو ناظرین پہ جو ہیں, جو ہمارے نوجوان ہیں جو دیکھ رہے ہیں, میں کہوں گا کہ سب سے بڑا آپ کو اعزازات جو مل سکتا ہے تحفہ ایوارڈ, وہ اگر آپ کے ماں باپ کو آپ خوش کر دیں, اس سے بڑا ایوارڈ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہتے ہیں کہ عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, خدمت کرو ماں باپ کی جنت بھی ملے گی. بہت اچھے, بہت اچھے. جس طرح جناب عباس ابھی آپ نے یہ بتایا کہ جتنے بھی اعزازات ملے ہیں آپ کو, جس طرح سے اس سے آپ کو فرحت ملی ہے, خوشی ملی ہے, یہ تمام اعزازات جو آپ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں, اسٹوڈنٹ کے دور ہی میں, جو ہاں اپنے جرنلزم کی تعلیمات حاصل کی ڈگری میں, پوسٹ گریجویشن میں, اور آپ کی خدمات کے اعتراف میں جو اعزازی ڈاکٹریٹ سے بھی آپ کو نوازا گیا, تو اس میں ہر جگہ صحافتی کا دخل رہا ہے. بالکل, کیونکہ اس سے جو اسلوب, اس سے جو فارمیٹ آپ نے اختیار کیا, چاہے وہ پبلک اسپیکر کی حیثیت سے یا ڈیبیٹر کی حیثیت سے یا یواؤں کی امپاورمنٹ کے لیے, اور جہاں گلوبلی آپ انڈیا کا جو سندیش شانتی کا رہا ہے اس کو عام کرنے کے لیے آپ کو پریرنا ملی ہے اور انسپریشن ملا ہے. تو میں اب ایک اور پہلو پہ آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں, توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ میں نے آپ کے شخصی خاکے میں ایک جگہ یہ پڑھا کہ آپ کے جو ریزیومے بایو ڈاٹا ہے اس میں, کہ اب ہندوستان میں جو اپلبدیاں ہیں آرتھک وکاس کی, اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو ترقی ہے, معاشی ترقی کی, اس پر آپ ایک کتاب بھی لکھنے والے ہیں. جی, اس کی کیا تفصیلات ہیں, کچھ آپ بیان فرمائیں. دیکھیے, میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بہترین ملک ہے, ہمارا جو دیش ہے, انڈیا, ہندوستان, بھارت, میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا وکاس ایسا ہو جہاں پہ کوئی یوا ایسا نہ ہو جس کے پاس کام نہیں ہے. اس کے ناطے میں نے ایک کتاب جو لکھ رہا ہوں, سمجھے کمپلیشن پر ہے, اس کا نام ہے آٹو ٹو آڈی. ایک جرنی کے بارے میں ہے, ایک طرح سے ایک آٹو بایوگرافی بھی ہے, جہاں پہ میں نے اپنی شروعات بسز اور آٹو سے ٹریول کرنے کی, اور میں ہندوستان کا ون آف دا ینگسٹ آڈی اونر بن گیا. ایک انسپریشن ہے یوتھ کے لیے کہ کیسے آپ ایک سمپل سے بیک گراؤنڈ سے آ سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کی اکانومک کنڈیشن بہت ہی ہمبل رہی ہو, لیکن آپ خود اپنی محنت سے, اپنے ہنر سے آپ آگے بڑھ سکتے ہو. تو اسی کے ناطے میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آٹو ٹو آڈی. اس کے ساتھ جو بھارت ہمارا دیش ہے, جو ایک وشو گرو بن رہا ہے اور اس سے بہتر ہو سکتا ہے, اور جو یواؤں میں جو ایک نیا جوش کی لہر ہے, اسی کو لہر کو جیسے کہتے ہیں کہ رائڈ دا ویو, اسی کے ناطے یہ کتاب ہے, اور بہت جلد میں اس کا لانچ بھی کروں گا. اچھا, جہاں آپ نے ابھی یہ ذکر کیا کہ ہر نوجوان میں ہنر ہوتا ہے, اس کا استعمال کرنا ضروری ہے. مجھے ایک اکانومسٹ کا وہ اوپینین, اس کی تھیوری یاد آئی کہ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ نہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے اپنا پیٹ اور منہ رکھتا ہے, بلکہ ذہن جو اس میں دیا گیا ہوتا ہے, جو مائنڈ کا پاور ہے, اور محنت کرنے کے لیے وہ ہاتھ ہیں, جو دو پیر ہیں چاروں طرف دیکھنے کے لیے, جو پوٹینشیل ہر ایک میں ہے, اس کا میکسیمم اگر یوٹیلائزیشن ہو جاتا ہے, اس کا استعمال ہو جاتا ہے, تو وہ خود بھی بدلے گا, اور اپنے گھر کو بھی بدلے گا, اپنے خاندان کو بھی بدلے گا, اور ملک کی تعمیر و تشکیل اور اس کی گروتھ کا ایک حصہ بن جائے گا. بالکل اعظم صاحب, میں آپ کی اس بات پہ پوری طرح سے سہمت ہوں. سب سے پہلے تو جو آج کے دیش کے جو یوا ہیں, 60
65% جو ہم ہیں the youth of this country بہت زبردست ہنر ہے. میں خود جب IITs کو جاتا ہوں, IIMs کو جاتا ہوں, تمام جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں انڈیا کے جہاں پہ مجھے انویٹیشن دیا جاتا ہے اسپیکر کے لیے, چیف گیسٹ کے لیے, وہاں پہ میں بھرپور ٹیلنٹ دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والے نے سبھی کو کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دیا ہے, لیکن ٹیلنٹ صرف کافی نہیں ہے. آپ کو ٹیلنٹ کے ساتھ محنت کرنی ہے, وہ شدت کرنی ہے, خود ہی میں ایک آگ پیدا کرنی ہے, تبھی آپ ایک مقصد میں آپ کے کامل ہو سکو گے, کامیاب ہو سکو گے, اور خود کو, اپنے پریوار کو اور دیش کو آگے لے کر جا سکو گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یوتھ پاور ہے یہ ایک زبردست سپر پاور ہے ہمارے دیش کے لیے, ہمارے وطن کے لیے. جہاں آپ نے ابھی نوجوانوں کو جو یوتھ پاور ہے اس کو سپر پاور کہا, کہ مجھے ایک بات یہ یاد آ رہی ہے کہ ہندوستان میں جس طرح کی ہماری جن سنکھیا ہے, جو ہماری آبادی ہے, اس میں اس کا تقریباً 60% سے زیادہ حصہ, یوں کہنا چاہیے کہ 60 سے 70% کا جو پرسنٹیج ہے وہ یواؤں پر مشتمل ہے, نوجوانوں پہ ہے. اس کو ڈیولپمنٹ تھیوری میں ہم اس کو ڈیموگرافک ڈیوائیڈنٹ کہتے ہیں. جو نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. تو اس ڈیوائیڈنٹ کو, اس جو خوبی کو, فیسیلیٹی کو استعمال کرنے کے لیے نوجوانوں کو ایک نئی دشا میں سوچنا ہے کہ جو ملک ہمارا آزادی کے 75 سال تک جس طریقے سے ترقی کرتا آ رہا ہے, اور مزید آگے وہ بڑھنے کے لیے نوجوانوں کے ساتھ بڑی آشائیں اس کے ساتھ رکھی گئی ہیں. تو اس مقام پر ہم جہاں پہنچے ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ خود نوجوان ہیں, آپ کے ہم عمر نوجوانوں کے لیے اس دشا میں اور اس ضمن میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ ضرور. میں سمجھتا ہوں کہ جوش ملیح آبادی صاحب نے ایک زبردست پیغام دیا ہے دو اشعار میں, کہ زندہ رہنا ہے تو میر کارواں بن کر رہو, اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کو حاصل کرنی ہے, ایک سیلف میڈ پرسن بننا ہے, اپنے ماں باپ کا دل جیتنا ہے, ان کی دعائیں لینی ہے, اور اپنے گھر کو سنورنا ہے, اور اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے آپ کو, تو محنت و مشقت سے ہی ہو سکتا ہے. آپ کے جو خواب ہیں اسے پورا کرنے کے لیے, آپ کے ٹیلنٹ کو آگے رکھنے کے لیے محنت کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک یووا, جب میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے جاتا ہوں تمام کالجز کو, یونیورسٹیز کو, اسکول کو, وہاں پہ یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو آپ میں خود ہی میں ایک جنون پیدا کیجئے, ایک آگ پیدا کیجئے, کہ آپ جو کریں, جو بھی آپ کا فیلڈ ہو, اپنا پورا 100% لگائیں, آپ کا بیسٹ دیں. تو میں کہوں گا اس چینل پہ اعظم صاحب آپ کے ساتھ کہ 100% آپ کو سکسیس ضرور ملے گا. یعنی جو آپ نے باتیں بتائیں وہ سن کر مجھے ایک انگریزی کا مقولہ یاد آیا کہ دی سکسیس آف اینی ورک لائز ان دی کانسٹینسی آف ورک. اپنے مقصد کے حصول میں آپ ایک جہدکار کی طرح اگر جم جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ایک اور بات, چونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں, اور بنگلور گلوبلی جو ہے ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے نالج سٹی, نالج ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے یہاں پر جو اعلیٰ تعلیم کی جو سہولیات ہیں اس سے نوجوانوں نے یہاں اس کا فائدہ اٹھا کر ساری دنیا کو ایک مثال دی ہے, اور ملک کے نوجوانوں کو بھی ایک مثال دی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے الگ الگ کنٹریز سے لوگ یہاں آتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو نالج ڈیسٹینیشن بن گیا ہے اپنا جو شہر بنگلور, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور. دیکھیے, بنگلور شہر میرے دل کے بہت عزیز ہے. میری کرم بھومی اور جنم بھومی جسے کہتے ہیں یہی رہی ہے. میری اسکول ہے, کالج ہے, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن سبھی یہیں پر آئے. حالانکہ دلی سے, ممبئی سے مجھے بہت سارے اچھے سے اچھے آفرز آتے ہیں انٹرنیشنلی بھی, لیکن یہ شہر اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل نہیں مانتا یہاں سے جانے کے لیے. اسی کے ساتھ بنگلور جو ہے سلیکون ویلی آف دا ایسٹ ہے,
جیسے کیلیفورنیا اگر ویسٹ میں ہے تو یہاں پر ہے. یہاں پر ہمارے اتنے سارے زبردست ایک لیڈرز ہیں, ہیروز ہیں, جیسے نارائن مورتی صاحب, عظیم پریم جی صاحب اور انیہ کئی اسپورٹ سٹارز. میں سمجھتا ہوں اس مٹی میں کچھ بات ہے. کرناٹک کے بنگلور کے شہر میں اگر آپ اسٹارٹ اپ انٹرپرینئرز دیکھیں گے تو ہائیسٹ بنگلور سے ہیں, ینگ بزنس مین, آنریبل بزنس مین. اس کے ساتھ جو اکانومی ہے, جو جی ڈی پی ہے اور جو ملٹی نیشنل کمپنیز کا پریزنس ہے یہاں پر ہے. بس ٹریفک ٹھیک ہو جائے تو اس سے بہترین سٹی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نہیں ہے. اوکے, اب ایک آخری مرحلے پہ ہماری گفتگو کے ہم پہنچے ہیں کہ آج کل جو نوجوان جو ہیں جرنلزم سے اپنی ڈگریز کر رہے ہیں, پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, سوشل میڈیا میں آ رہے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ چونکہ وابستگی آپ کی جرنلزم سے بھی رہی ہے, تو وہ لوگ جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جرنلزم میں ایتھکس ہونا چاہیے. اگر ایتھکس نہیں تو جرنلزم نہیں. اسی کے ساتھ آپ کو نڈر ہونا چاہیے. آپ کو خوف کو لپیٹ کر خود ہی سے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. اور اسی کے ساتھ کبھی بھی اپنے پرنسپل پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہے ایک بہت ہی ایک پیور آرٹ ہے, ایک سکل ہے, ایک فارم ہے. اس کا جو آکار ہے آپ ینگ جرنلسٹ دیں گے. دیکھیے ایک بہترین شیئر عرض کرنا چاہوں گا میں, اگر آپ ایک سچے ہنرمند جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو یہ دو اشعار بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. جی ارشاد. غم بہر ہستی سے, کیونکہ بہت سارے چیلنجز آتے ہیں اگر آپ جرنلزم فیلڈ میں ہو. کافی لوگ آپ کا شاید کچھ لکھ دیں, آپ کویشچن کر دیں بڑے بڑے نیتا کو, شاید وہ سوال کریں, یا آپ کو پولیس کا نوٹس بھی آ جائے یا کمپلین آ جائے, فائر آ جائے. نیڈر ہو, جتنے بھی چیلنجز ہو. غم بہر ہستی سے گزر کیوں نہیں جاتے, جینا نہیں آتا تو مر کیوں نہیں جاتے. اس پار پہنچنا ہے تو طوفان بھی ملیں گے, اس پار پہنچنا ہے تو طوفان بھی ملیں گے. ڈرتے ہیں تو کشتی سے اتر کیوں نہیں جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ہنر باز ہونا ہے, ایک سچا جرنلسٹ بننا ہے, تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اور نڈر ہو کے, بے خوف ہو کے آگے بڑھنا ہے. بہت اچھے. ابھی آپ نے بتایا کہ وقت کا نباز ہوتا ہے, اس کی نفس کو ٹٹولنے والا ہوتا ہے صحافی جرنلسٹ. بالکل. اور جہاں آپ نے اشارہ دیا ویلیوز کا, اس کی جو قدریں ہوتی ہیں, جو ایتھکس ہوتے ہیں, اس کو سینے سے لگا کر اس کو آگے بڑھنا چاہیے. بالکل. میں بنگلور دوردرشن کی جانب سے اور ہمارے اس اردو پروگرام میں جب آپ یہاں آئے ہیں اور آپ نے اپنے کیریئر کے متعلق اپنے جو اپنے احساسات رہے اور آپ کے تجربات رہے, مشاہدات رہے, اسے ہمیں روشناس کروایا, اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اعظم صاحب, بہت بہت شکریہ. when the dream of independent India was born. Come, let's hear about those warriors who laid the foundation of Indian independence and created history. Once upon a time, there lived a young 80 years old man who dreamt of a free India and made a rebellious plan. He went by the name Veer Kunwar Singh. The pride of Bihar was what people called him. Full of leadership qualities, he was beyond religion and caste. By uniting the people of India, he left the British aghast. Known as the Zamindar of Jagdishpur, he lived as the Lion of Shahabad. When unjustified tax was imposed, he condemned the Britishers and started a revolt. The revolution spread
from Danapur to Ara like a fire. On his way, he released all the Indian prisoners and challenged the British Empire. Towards Azamgarh, he then headed, conquered GT Road with the guerrilla tactic. Next in line was Shivpur Ghat, but his enemies were well armed. A bullet was aimed at him that hit his right hand and pierced the skin. He cut off his hand and dedicated it to River Ganga, but continued the fight against the British to achieve his agenda. He returned to Jagdishpur and fought till his last breath. Babu Kunwar Singh Tegwa Bahadur will always be remembered as a soldier who died a brave death. Tales of 1857 war still ignite the fire of patriotism and enthusiasm in the hearts of all Indians. We shall return again with more such inspirational stories of our unsung heroes. Azadi Ki Amrit Kahaniyan, presented by the Ministry of Information and Broadcasting and NET. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ